بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلائنڈ چینی چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بصارت کی مشکل کا سامنا کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کی متاثر کن اور دلچسپ کہانیاں سنائیں گے۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو خصوصی تفصیلات، مشورے اور تجربات بھی ملیں گے جو بصارت سے محروم افراد کی زندگیوں میں ایک نیا جوش پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیں ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ لوگ اپنی ہمت اور عزم سے اپنی زندگیوں کو ایک نیا رنگ کیسے دیتے ہیں۔ آج کی گہری کھوج میں ہم آپ کو لے چل رہے ہیں صدیوں پیچھے، وسطی ایشیا کے دل سمرقند شہر میں۔ وہاں پیش آیا ایک ایسا واقعہ جو ایک مسلم فوجی کمانڈر اور ایک مقامی پادری کے درمیان تھا۔ جی ہاں، اور یہ صرف کوئی عام قصہ نہیں ہے، یہ ایک غیر معمولی قانونی تنازع تھا قتیبہ بن مسلم اور شہر کے لوگوں کے درمیان۔ بالکل، تو اس کھوج کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ کیسے ایک فوجی فتح کے بعد انصاف کا ایک آپ کہہ لیں انوکھا معیار قائم ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر ہوا کیا؟ یہ طاقت، قانون اور عقیدے کے آپس کے تعلق پر بڑی دلچسپ روشنی ڈالتا ہے۔ صحیح، خاص طور پہ جب کوئی نظام اپنے ہی طاقتور لوگوں کا احتساب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو ٹھیک ہے، آئیے پھر اس کو کھولتے ہیں۔ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سمرقند کے ایک پادری کی شکایت سے؟ جی بالکل، وہیں سے۔ سمرقند فتح ہو چکا تھا، لیکن شہر کے ایک پادری نے یا شاید ان کے نمائندوں نے شکایت پہنچائی، اور شکایت بھی سیدھی اس وقت کے خلیفہ عمر بن عبد العزیز تک۔ اچھا، اور شکایت کیا تھی؟ کس بات پر اعتراض تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ قتیبہ بن مسلم جو فاتح کمانڈر تھے، انہوں نے سمرقند پر حملہ کرتے وقت اسلامی جنگ کے جو اصول ہیں ان کی پیروی نہیں کی۔ پیروی نہیں کی؟ مطلب کیا اصول تھے وہ؟ بنیادی طور پر 3 آپشنز دینے ہوتے تھے کہ یا تو اسلام قبول کر لیں، یا جزیہ یعنی ایک ٹیکس دینا قبول کریں، یا پھر تیسرا آپشن جنگ کا ہوتا تھا۔ تو شکایت یہ تھی کہ قتیبہ نے یہ آپشنز دیے بغیر، مہلت دیے بغیر سیدھا حملہ کر دیا۔ اور یہ آپشنز دینا اتنا ضروری کیوں سمجھا جاتا تھا اسلامی قانون میں؟ دیکھیں، اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ جنگ آخری چارہ ہو، پہلے پرامن حل کی کوشش کی جائے، غیر ضروری خون ریزی سے بچا جائے، اور دوسرے فریق کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملے۔ تو یہ ایک بہت اہم نکتہ تھا۔ ٹھیک، تو جب یہ شکایت خلیفہ تک پہنچی تو انہوں نے کیا کیا؟ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جو اپنے انصاف کے لیے مشہور تھے، انہوں نے فوراً اس کا نوٹس لیا۔ انہوں نے سمرقند کے گورنر کو لکھا کہ ایک قاضی یعنی جج مقرر کیا جائے جو اس معاملے کو سنے اور فیصلہ کرے۔ اچھا، تو باقاعدہ عدالتی کارروائی شروع ہوئی ایک فاتح کمانڈر کے خلاف؟ جی ہاں، یہی تو حیران کن بات ہے۔ ایک قاضی مقرر ہوئے، جمع بن حاضر الباجی ان کا نام تھا، اور قتیبہ بن مسلم وہ طاقتور فوجی گورنر، انہیں عدالت میں طلب کیا گیا۔ اور وہ پیش ہوئے؟ جی بالکل، وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ پادری نے اپنا دعویٰ دہرایا کہ جناب ہمیں نہ دعوت دی گئی نہ مہلت، بس حملہ ہو گیا۔ تو قتیبہ نے اپنا دفاع کیسے کیا؟ کیا انہوں نے انکار کیا؟ نہیں، انہوں نے مانا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ روایتی طریقہ کار پر عمل نہیں ہوا۔ ان کی دلیل فوجی تھی۔ انہوں نے کہا سمرقند کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں تھا، بہت مضبوط اور بڑا تھا۔ اگر ہم انہیں پہلے سے بتاتے تو وہ تیاری کر لیتے، اور شاید مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ تو یہ ایک طرح سے فوجی ضرورت یا حکمت عملی کی دلیل تھی؟ جی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ الحرب خدا، یعنی جنگ تو ہوتی ہی ایک چال، تو فوری حملہ ضروری تھا۔ یہ تو واقعی ایک بڑا نازک معاملہ بن گیا۔ ایک طرف قانون کی پاسداری، دوسری طرف فوجی حقیقت پسندی۔ قاضی نے کیا فیصلہ کیا؟ یہاں معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ قاضی جمی بن حاضر نے کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا، نہ فوجی طاقت کا روب، نہ مصلحت۔ انہوں نے صرف شواہد اور اسلامی قانون کی بنیاد پر فیصلہ سنایا، اور فیصلہ قتیبہ بن مسلم کے خلاف تھا۔ کیا فاتح کمانڈر کے خلاف فیصلہ؟ کیا تھا فیصلہ؟ فیصلہ یہ تھا کہ چونکہ حملہ اصولوں کے مطابق نہیں ہوا، اس لیے یہ فتح قانونی نہیں، لہٰذا قتیبہ بن مسلم اور ان کی پوری فوج فوراً سمرقند شہر خالی کر دیں۔ شہر خالی کر دے؟ جیتی ہوئی جنگ کے بعد؟ جی ہاں، اور صرف یہی نہیں بلکہ جنگ میں جو بھی مال غنیمت حاصل کیا ہے وہ سب بھی واپس کیا جائے، اور شہر سے باہر نکل کر باقاعدہ طور پر سمرقند والوں کو وہی 3 آپشنز پیش کیے جائیں اور سوچنے کے لیے مناسب وقت بھی دیا جائے۔
یہ تو واقعی ناقابل یقین لگ رہا ہے. مطلب اپنی ہی قائم کردہ عدالت نے اپنی ہی فوج کو شکست دے دی اور شہر سے نکلنے کا حکم دے دیا. بالکل. اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس فیصلے پر عمل ہوا. کیا فوج نے یہ حکم مان لیا؟ قتیبہ نے؟ جی، قتیبہ بن مسلم اور ان کی فوج نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی سوال کے قاضی کے فیصلے کے سامنے سر جھکایا. انہوں نے فوراً شہر خالی کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور مال غنیمت واپس کرنا شروع کر دیا. ذرا سوچیں اس منظر کو. ایک طاقتور فاتح فوج اپنا بوریا بستر باندھ رہی ہے شہر چھوڑنے کے لیے، صرف ایک قاضی کے فیصلے پر. جی، یہ ایک غیر معمولی منظر تھا. سمرقند کے لوگ، وہ پادری، وہ یہ سب دیکھ کر کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ تو بالکل حیران رہ گئے. ششدر، انہوں نے اپنی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ کوئی فاتح قوم، اتنی طاقتور فوج یوں قانون کے سامنے بے بس ہو جائے، اور وہ بھی اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے سامنے. ان کے لیے یہ انصاف کا عملی مظاہرہ تھا. یہ کوئی تھیوری نہیں تھی، یہ حقیقت تھی. تو پھر کیا ہوا؟ کیا فوج واقعی شہر سے نکل گئی؟ ہاں، فوج نے شہر خالی کرنا شروع کر دیا. وہ شہر کی فصیلوں سے باہر نکل رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ نکل رہے تھے، وہی پادری جس نے مقدمہ کیا تھا اور اس کے ساتھ سمرقند کے ہزاروں لوگ، وہ بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے آئے. اچھا، کیوں؟ انہوں نے فوج کو روکا اور کہا کہ ٹھہر جائیں، اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اس مذہب کو، اس دین کو قبول کرتے ہیں جو انصاف کے ایسے اعلیٰ معیار رکھتا ہے، اور صرف رکھتا نہیں، ان پر عمل بھی کرتا ہے. یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا؟ جی ہاں، انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمانوں سے درخواست کی کہ آپ واپس شہر میں آ جائیں. تو یوں سمرقند دوبارہ فتح ہوا، مگر اس بار تلوار سے نہیں بلکہ انصاف کے عملی مظاہرے سے. واہ، یہ تو واقعی ایک زبردست نتیجہ نکلا. بالکل. تو اس سارے واقعے سے جو سبق ملتا ہے نا، وہ بہت گہرا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ اصولوں پر، انصاف پر سختی سے قائم رہنا، بھلے وہ وقتی طور پر اپنے فائدے کے خلاف ہی کیوں نہ لگے، وہ بعض اوقات ایسے نتائج دے سکتا ہے جو شاید طاقت کے زور پر کبھی نہ ملے. یہاں عدل فوجی طاقت سے زیادہ مؤثر ثابت ہوا. صحیح کہا. اور یہ سامعین کے لیے بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ تاریخی واقعہ ہمیں طاقت، قانون کی بالادستی اور عقیدے کے پیچیدہ رشتے کے بارے میں کیا سکھاتا ہے. خاص طور پر یہ پہلو کہ ایک نظام کی اصل طاقت شاید اس بات میں ہے کہ وہ اپنے سب سے طاقتور لوگوں کا بھی احتساب کر سکے. بالکل. یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرتے رہنا چاہیے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. فی امان اللہ.